نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو قرآن سیکھنے پر بہت بہت مبارکباد اور آپ سب کو قرآن سیکھنے پر خوش آمدید. اللہ تعالی ہم سب کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اب ہم کیوں پڑھیں قرآن؟ تو قرآن ہم اس لیے پڑھیں گے کہ قرآن پڑھنا فرض ہے. قرآن کے بغیر سنت کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے. اچھی زندگی گزارنا ناممکن ہے. پرسکون زندگی گزارنا ناممکن ہے. پریشانیوں سے بچ کر زندگی گزارنا ناممکن ہے. یعنی قرآن ہماری زندگی کے لیے کیا ہے؟ سکون ہی سکون ہے. تو قرآن ہم اس لیے پڑھیں گے اور یہ زیادہ سکون ہمارے لیے کب ہوگا؟ جب ہم واقعی ہی اس کو درست پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن توجہ کے ساتھ صحیح نہیں پڑھ پاتے، اس لیے پورا اور مکمل صحیح فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم قرآن اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہمارا تلفظ بہتر ہو، قرآن کی ادائیگی، قرآن کی آیات کی ادائیگی بالکل صحیح ہو اور صحیح ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. اگر ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں تو صحیح پڑھا سکیں، کسی کو غلط نہ پڑھائیں، غلط علم کی تشہیر نہ کریں. یہ وبال ہے، یہ فتنہ ہے، یہ گناہ ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے. اور کس لیے پڑھیں گے؟ تاکہ ہمیں قرآن کے ذریعے زندگی میں سکون ملے. قرآن ہمارا صحیح ہوگا، تلفظ ہمارا صحیح ہوگا، ہمیں ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں آسانی ہوگی. جب ہمیں ترجمہ تفسیر پڑھنے میں آسانی ہوگی تو یقیناً ہمارے اعمال بھی بدلیں گے اور ہمارے کام کرنے کے انداز بھی بدلیں گے انشاءاللہ، اور اسی کے مطابق ہمیں اجر بھی بہترین اور پورا ملے گا. قرآن میں ویسے تو بہت آسان کتاب ہے قرآن، لیکن قرآن میں دو طرح کی غلطیاں آتی ہیں جن کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اور پہلے نمبر پر ہے قرآن میں 4 طرح کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہم درست کر لیں. اگر ہم صرف اور صرف یہ 4 غلطیاں درست کر لیں تو ہمارا قرآن تقریباً 90% درست ہو سکتا ہے. ہم اس کو اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تجوید سے آتا ہے پڑھنا تو ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو گناہ کبیرہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم حرام درجے کی غلطی کر رہے ہیں. وہ 4 غلطیاں کون سی ہیں؟ بس یہ صرف اور صرف 4 غلطیاں پہلی فرصت میں ان کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، ان پہ خوب پریکٹس کیجئے اور ان کو خوب اچھے طریقے سے یاد کیجئے. وہ 4 طرح کی غلطیاں کون سی ہیں؟ وہ 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں تبدیلی حرف. نمبر 1 تبدیلی حرف ہے، یعنی حرف کو تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے؟ حرف کو تبدیل کر دینا یہ کون سی غلطی ہے؟ حرام غلطی ہے جس کو کرنا سختی سے منع ہے. دوسری غلطی کون سی کرتے ہیں ہم قرآن میں؟ حرف کو بڑھا دینا، زیادتی حرف اس کو کہتے ہیں. حرف کو بڑھا دینا. زیادتی حرف کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے وقت یا دوران تلاوت حروف کو بڑھا کر جب ہم پڑھیں گے یا کسی کلمے میں اضافہ کر دیں گے، مثلا قالا لفظ تھا اس کو قالا پڑھ دیا، قاف الف زبر قا لام زبر لا، قالا لکھا ہوا تھا لیکن پڑھتے ہوئے قاف الف زبر قا لام الف زبر لا قالا تھوڑا سا لمبا کر دیا تو یہ حرام غلطی ہوگی، معنی تبدیل ہو گیا اس کا. تیسری غلطی ہے نقصان حرف. دوران تلاوت حروف کی کمی جب ہم کر دیتے ہیں، یعنی حروف کو جب گرا دیتے ہیں، ایک حرف موجود ہے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ بھی حرام غلطی ہے. جیسے قالو لکھا ہوا ہے تو اس کو جلدی میں کیا پڑھ گئے؟ قالو، جلدی میں پڑھ گئے یا لا علمی میں پڑھ گئے، تو یہ کیا ہے؟ نقصان حرف ہے.
پھر چوتھی غلطی کون سی ہے؟ تبدیلی حرکات. تبدیلی حرکات. حرکات کیا ہوتے ہیں؟ زبر زیر پیش. پڑھتے وقت حرکات کو تبدیل کر دینا، ساکن کو متحرک. ساکن کیا ہے؟ جزم. جہاں پر جزم ہے ادھر حرکت دے دی، متحرک کر دیا اس کو، زبر زیر پیش ڈال دیا، خود ہی پڑھ دیا اس کو، یا متحرک کو ساکن کر دیا. جیسے بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا جب ان سے پوچھا جائے کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ نہیں ہے، ال ہے. یہ حرام غلطی ہے کہ لام ساکن تھا اس کو حرکت دے دی، متحرک کر دیا اس کو. تو یہ کون سی غلطی ہے؟ تبدیلی حرکات، جو کہ حرام غلطی ہے. قرآن میں 4 طرح کی جس کی غلطیاں ہوں وہ حرام غلطیاں ہیں، اور ایسے شخص کو قراء حضرات قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے. وہ 4 طرح کی غلطیاں کون سی ہیں؟ حرف کو تبدیل کر دینا، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا. جیسے قل، قاف لام پیش، 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ قل، اس کا مطلب ہے کہو، اور کل کاف لام پیش کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ. قل هو اللہ احد، کیا مطلب بنتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد؟ استغفر اللہ. اسی طرح قلب کا مطلب ہے دل، اور قلب کا مطلب ہے کتا. پھر ہے زیادتی حرف. زیادتی حرف کی بھی غلطی. کیسی غلطی ہے؟ یعنی ایک حرف موجود تھا لیکن اس کو پڑھا نہیں ہے. کیسے؟ جیسے او کی واو کو ہم کھا جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، واو کو نہیں پڑھتے. عین واو پیش او ہوتا ہے اور عین پیش او، فرق ہے دونوں میں. عین پیش او، عین واو پیش او. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غلط ہے یہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 طرح کی حرام غلطیاں جو ہم قرآن میں کرتے ہیں، کم از کم ہم یہ اپنی غلطیاں دور کر لیں. اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کو سبھی کو پتہ ہے، وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی غلطیاں نکال دیتے ہیں، بڑی غلطیاں نہیں نکالتے، بڑی غلطی نہیں بتاتے. جو چھوٹی غلطی ہے اس کو کہتے ہیں لحن خفی. یہ لحن خفی کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے. کلکلہ صحیح سے نہیں کیا، غنہ صحیح سے نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کلکلہ اگر نہیں کیا تو کیا ہے؟ کیا یہ حرام غلطی ہے؟ نہیں ہے. کیا غنہ نہیں کیا، ناک میں آواز نہیں لے کر گئے، کیا یہ حرام غلطی؟ نہیں ہے. تو یہ حرام درجے کی غلطی نہیں ہے. کلکلہ نہ کرنا صحیح سے، پورا حق ادا نہ کرنا کلکلے کا، غنہ صحیح سے ادا نہ کرنا، حرام غلطی تو نہیں ہے. لیکن، اور نہ اس سے معنی تبدیل ہوتا ہے، لیکن تجوید کے خلاف ہے. یعنی تجوید کے اندر وہ خوبصورتی نہیں رہتی جو کہ غنہ کلکلہ کی صحیح ادائیگی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخفا غنہ ادغام کر رہے ہوتے ہیں، ناک میں آواز لے کے جانی ہے کہاں پر اور کہاں پر ہم نے حرف کو ہلانا ہے. جب ہم یہ حق ادا نہیں کرتے تو تجوید کا، حروف کا پورا حق ادا نہیں ہوتا. یہ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، لیکن حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کبھی ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ہم ان کو ان باتوں پر تو بہت سختی کرتے ہیں. ناک میں آواز نہیں لے کر گئے، غنہ کیوں نہیں کیا صحیح سے، اخفا کیوں نہیں کیا، قلقلہ کیوں نہیں کیا. یہ سب آسان ہے، یہ سب آسان ہے. جب شروع میں ہی پڑھانے لگیں تو پڑھ کر دکھا دیجئے، بتا دیجئے. اور جو حرام درجے کی غلطیاں ہیں ان پر زیادہ توجہ دینے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ بچوں کی بھی اور ہماری اپنی بھی کم از کم قرآن میں حرام درجے کی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی بہت فضیلت ہے. الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا علم سکھانے والا شخص دیگر تمام علوم سکھانے والوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور قرآن پاک کا علم سکھانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. قرآن مجید سکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ درجہ ذیل 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 کیا ہے کہ ان پر سکون نازل کیا جاتا ہے، اور نمبر 2 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. نمبر 3 کیا ہے
کہ فرشتے ان کے آس پاس ان کے ادب میں، ان کے احترام میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر خوش ہو کر فخریہ انداز میں، فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو جو قرآن مجید کا علم سکھانے والے ہیں، چاہے آپ ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں کلاس میں سکھاتے ہیں، یا آپ گھر میں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، تو آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں؟ قرآن سکھانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سکھانے والوں کا درجہ کس کے برابر ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کو حدیث میں سے بتا رہی ہوں اس کی فضیلت۔ اور قرآن مجید کی 2 آیات کسی کو سکھا دینا دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید کا علم سکھانے والے اساتذہ کو ان کے شاگردوں کے نیک اعمال کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا علم سکھانے والے کے اجر و ثواب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کے شاگرد علم پھیلاتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن سکھانے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں، اور قرآن سکھانے والوں کے لیے فرشتے اور زمین و آسمان کی اور دیگر تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں میں دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا، جنت میں اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بلند ہوں گے۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھانے والے والدین کو قیامت کے دن 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے سامنے دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیج ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید زبانی یاد کرنے والوں کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں جنت کی بادشاہت کا پروانہ اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا، اور زبانی قرآن مجید یاد کرنے والا قیامت کے روز معزز فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ زبانی یاد شدہ قرآن مجید کو مسلسل یاد رکھنے کا اہتمام کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے دن رات ہم سب کو قرآن مجید پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو قرآن آتا ہے تو ہم کیوں سیکھیں۔ جہاں کہیں پر بھی موقع ملے، نیکی کے مواقع بار بار نہیں ملتے، وہیں سے ہمیں نیکی کر لینی چاہیے اور اس نیکی کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارا پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔